حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مالک اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور بالخصوص ہمارے اس ملک پاکستان پر کرم فضل اور مہربانی فرمائے، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمارے اس ملک پاکستان کو ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے اور اس ملک کو ترقی کی راہوں پر گامزن فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارکہ شوال المکرم، اس کے اندر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اور محبوب چچا جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا، تو حضرت امیر حمزہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اور محبوب چچا تھے، جن کی شہادت پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گہرا صدمہ اور تکلیف پہنچے۔ میدان بدر کے اندر جب جنگ بدر ہوئی، غزوہ بدر ہوا، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جانثار صحابہ کرام نے کفار مکہ، قریش مکہ کو جب شکست فاش دی اور کفار اپنے کئی ایک سرداران کو قتل کروا کے جب واپس پہنچے، تو انہوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم مکمل تیاری کے ساتھ پھر جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے، ان سے جنگ کریں گے اور غزوہ بدر کا ان سے بدلہ لیں گے۔ تو اس نیت کے تحت انہوں نے جو ہے وہ آپس میں مشورہ کیا، مشورہ کر کے وہ کہنے لگے کہ سارے جو ہیں وہ مال اکٹھا کرو، مال اکٹھا کر کے اس سے تجارت کرو، اور تجارت کرنے کے بعد اس سے جو منافع ہوگا اس منافع کو مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ میں استعمال کرے۔ تو اس کے تحت جو ہے وہ انہوں نے تیاری کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور صحابہ پر جو ہے وہ پھر جنگ مسلط کی۔ تو غزوہ بدر کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار کا سامنا کیا، کفار جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے، تو اس وقت کفار میں سے 3 بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ جب جنگ کے لیے باہر نکلے
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ جا کر ان کا مقابلہ کرو۔ تو یہ تینوں سرداران قریش جو تھے وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے مقابلے میں جو ہے وہ ہمارے جیسے لوگوں کو بھیجو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت امیر حمزہ اور حضرت عبیدہ کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ تو جب مقابلے کے لیے آئے تو حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنے اپنے مقابل جو تھے ان کو فوراً ہی قتل کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ اپنے مقابل کے ساتھ لڑائی میں زخمی ہوئے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت امیر حمزہ نے مل کر جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیا اور اس کو جہنم واصل کیا۔ تو جب یہ تینوں کفار کے سردار جو ہے وہ مارے گئے تو انہوں نے پھر اعلان کیا کہ اب جو ہے وہ مسلمانوں کو گھیر لیا جائے اور ان پر حملہ کر کے ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ تو جب ادھر سے لڑائی شروع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو حکم ارشاد فرمایا، تو جس کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو صحابہ کو فتح عطا فرمائی، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑے بہادر اور بڑے ہی دلیر تھے، اور جنگ بدر کے اندر آپ نے اپنا جو تھا امامہ اس کے اوپر شتر مرغ کی جو ہے وہ کلگی کاٹ کر لگائے ہوئے تھے۔ تو جب انہوں نے اتنے کافروں کو مارا قتل کیا تو لوگ کہنے لگے یہ کلگی والا کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ تو اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے مال اکٹھا کیا، اس سے تجارت کی، تجارت سے جو نفع ہوا اس نفع کو پھر جو ہے وہ انہوں نے کفار نے قریش مکہ نے غزوہ احد کے اندر جو ہے وہ تیاری کی اور تیاری کر کے مسلمانوں پر جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ جنگ مسلط کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو مشورے کے تحت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر جو ہے وہ ان کا مقابلہ کیا جائے، لیکن جو جوان صحابہ کرام تھے انصاری اور مہاجرین انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم میدان میں نکل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس رائے کو تسلیم کر کے، حالانکہ بعد میں صحابہ کو اس بات کا جو ہے وہ احساس ہوا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رائے کے خلاف جو ہے وہ اپنی رائے دی ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب جنگی لباس پہن کر تشریف لائے تو فرمایا اب جب اللہ کا نبی ایک مرتبہ فیصلہ کر لیتا ہے پھر اس سے واپس نہیں ہٹتا، اب میدان میں لڑائی ہوگی۔ تو میدان تھا احد پہاڑ کے دامن میں۔ تو احد پہاڑ وہ ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ احد پہاڑ وہ ہے جس سے ہم بھی محبت کرتے ہیں اور یہ احد پہاڑ جو ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا ہاں یہ احد پہاڑ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس احد پہاڑ کو بھی اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ المرء مع من احب الیہ، فرمایا جو جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے قیامت کے دن وہ اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ اس کے ساتھ ہوگا اپنے محبوب کے ساتھ جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ تو
ائمہ محدثین نے لکھا کہ یہ احد پہاڑ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس لیے بروز قیامت اس کو بھی اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب یہاں سے دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا صلہ جو ہے وہ کیا ملتا ہے کہ ایک پہاڑ ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی محبت کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ پہاڑ ہے اور ہم سے محبت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جناب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ احد پہاڑ پر تشریف لے کر گئے۔ اب محبوب جب گھر کے اندر آ جائے تو محب کو بڑی خوشی ملتی ہے، محب خوش ہوتا ہے، عاشق خوش ہوتا ہے کہ میرا محبوب میرے گھر کے اندر آیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اب جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے کر گئے، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما ساتھ ہیں، تو اب احد پہاڑ جو ہے وہ محبت کے اندر، اس کے اندر وجد آیا، وہ پہاڑ جو ہے وہ حرکت میں کے اندر آیا۔ یہ پہاڑ ہے جس کے سینے میں دل نہیں ہوتا، جس کو احساس نہیں ہوتا، پہاڑ ہے جس کے اندر احساس نہ ہونا، ہم بھی اس کو پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہیں، پتھر سے تشبیہ دیتے ہیں، بھئی اس کا دل تو پتھر کا ہے، اس کے اندر احساس نہیں ہے، لیکن وہ پہاڑ جو سارے کا سارا پتھر کا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر اس کے اندر احساس بھی ہے۔ اب جب حرکت اس پہاڑ کے اندر آئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک اس احد پہاڑ پر مارا اور فرمایا اسکن یا احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، فرمایا اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے۔ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہیں، حضرت عمر فاروق بھی، حضرت عثمان غنی بھی رضی اللہ تعالی عنہم ساتھ ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ میرے ان غلاموں کو شہید کیا جائے گا۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی کے احوال سے باخبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی کے حالات سے واقف ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کا جو ہے وہ آخری وقت بھی جانتے ہیں کہ کس طرح اس پر آخری وقت آئے گا، تو اس لیے فرمایا وہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی زندہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، لیکن آقا فرما رہے ہیں کہ اے پہاڑ تیرے اوپر 2 شہید موجود ہیں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے یہ جانتے ہیں کہ میرے ان 2 غلاموں کو شہید کیا جائے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا کہ اپنے ہر امتی کے احوال سے باخبر۔ تو اس احد پہاڑ کے دامن میں یہ غزوہ احد ہوا، تو اس کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، اور تاریخ کی کتب کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 12 چچا تھے، بعض روایات کے اندر 11 بھی ہے، لیکن زیادہ جو معتبر ہے اس کے اندر ہے کہ 12 چچا تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، جن میں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس نے اسلام قبول کیا۔ تو حضرت امیر حمزہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ جو ہے وہ 2-3 طرح سے رشتہ تھا۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا، دوسرے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ جناب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حمزہ کی جو والدہ تھی وہ آپس میں بہنیں تھیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ اور حضرت امیر حمزہ کی والدہ یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت امیر حمزہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی تھے. یہ دوسرا رشتہ. اور تیسرا رشتہ جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر حمزہ یہ عمر کے اعتبار سے حضرت امیر حمزہ جو ہے وہ 2 سال، بعض روایات کے اندر 4 سال یا 2 سال جو ہے مطلب تھوڑی عمر جو تھے وہ عمر کے اعتبار سے جو ہے وہ بڑے تھے. تو بظاہر ہم عمر 1-2 سال کا فرق کوئی نہیں ہوتا. تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، جلوہ گر ہوئے، تو عرب کے رواج کے مطابق حضرت ثویبہ نے، اس کو ثویبہ بھی پڑھتے ہیں اور صوبیہ بھی پڑھتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ دودھ پلایا. حضرت ثویبہ نے ہی حضرت امیر حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا. وہ رضائی ماں تھیں حضرت امیر حمزہ کی بھی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. اس وجہ سے حضرت امیر حمزہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے. یعنی 3 رشتے تھے حضرت امیر حمزہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے. ایک چچا، دوسرے خالہ زاد بھائی، تیسرے جو ہے وہ دودھ شریک بھائی یعنی رضائی بھائی بھی. اور حضرت ثویبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب دودھ پلایا تو اس کی برکت سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور وہ مسلمان ہوئی اور جنت کے اندر چلے گئی. تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جن نے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا یا آپ کی پرورش کی، جن کے اندر حضرت حلیمہ سعدیہ ہے، یہ حضرت ثویبہ ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ دودھ پلایا، رضاعت کی، اللہ نے ان سب کو ایمان کی دولت عطا فرما کر جنت عطا فرما دیا. کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جنہوں نے دودھ پلایا ہے وہ جہنم کے اندر چلی جائیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے والی مائیں اتنا مقام رکھتی ہیں کہ اللہ نے ان کو جنت عطا فرما دی، تو جو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی ماں باپ ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا. یہ تو رشتہ رضاعت کا رشتہ ہے، دودھ کا رشتہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے دودھ پلایا تو اللہ نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرما کر جنت عطا فرما دی ہے. تو جنہوں نے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جنم دیا ہے اس حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ حضرت آمینہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں تھے، کافر تھے، وہ جہنم کے اندر جائیں گے نعوذ باللہ. جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی کو اللہ جہنم کے اندر نہیں جانے دیتا، وہ محبوب کے والدین کو کس طرح جہنم کے اندر جانے دیتا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین صاحب ایمان تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین ہونے کی وجہ سے ان کا مقام و مرتبہ بلند و بالا عرفہ و اعلیٰ ہے. ارے جس محبوب کے صدقے ہمارے ماں باپ کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے اس محبوب کے اپنے ماں باپ کا مقام کیا ہو. ہمارے ماں باپ ہیں، گناہگار بھی ہوں، لیکن پھر بھی اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا اپنے ماں باپ کی عزت کرو، تکریم کرو، جو ہے وہ ان کی خدمت کرو. تو جب ہمارے ماں باپ کا اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے کہ ہمارے والدہ فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے،
باپ فرمایا جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، باپ کی رضا کے اندر رب کی رضا ہے۔ جب ہمارے ماں باپ کا یہ مقام ہے تو مصطفیٰ کے ماں باپ کا مقام کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین وہ جنتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں، کہ جن کی شہادت پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مغموم ہوئے۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے اندر جب وحشی بن حرب نے اپنے مالک جبیر بن مطعم کے کہنے پر کہ جنگ بدر کے اندر حضرت امیر حمزہ نے میرے چچا کو قتل کیا تھا، اب اس کا بدلہ جو ہے وہ تو لے، میں تجھے آزاد کر دوں گا، مال و دولت سے نوازوں گا۔ تو وحشی بن حرب نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، چھپ کر نیزہ مارا اور حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر جو ہے وہ بہت مغموم ہوئے۔ بعد کے اندر جب وحشی بن حرب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ایمان تو قبول فرما لیا، لیکن فرمایا اے وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ کیونکہ اسلام جو ہے وہ زندگی کی ظاہری پچھلی خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ بندہ جب کافر ہو نا، اس کے اندر اپنے کفر کے اندر اس نے جتنی غلطیاں کی ہوں، جتنے گناہ کیے ہوں، جو بھی اس نے اعمال کیے ہوں، جب وہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کی پچھلی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو حضرت وحشی بن حرب کا اسلام قبول ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وحشی تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے چچا حمزہ کی یاد آ جاتی ہے۔ یعنی اتنی محبت تھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ اور اسی طرح حضرت ابو سفیان کی زوجہ ہندہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا اور جو ہے وہ ناک اور کان کاٹے تھے، لیکن بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ساری ہستیاں جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچائی یا صحابہ کو کوئی تکلیف پہنچائی یا حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے اندر شریک ہوئے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا پھر اب وہ ہمارے لیے قابل احترام ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب اللہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا، حضرت وحشی کو معاف فرما دیا، حضرت ہندہ کو معاف فرما دیا، جب ان کو اللہ اور اس کے محبوب نے معاف فرما دیا تو پھر ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ان کی پچھلی زندگی کو لے کر جو ہے وہ ان پر اعتراض کریں یا ان پر زبانیں نکالیں۔ تو اسلام جو ہے، اسلام زندگی کی پچھلی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا۔ تو حضرت وحشی بن حرب نے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، بعد کے اندر پھر اللہ نے ان سے کام بھی ایسا لیا کہ جو مسیلمہ کذاب جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو قتل کرنے والے بھی حضرت وحشی بن حرب تھے۔ تو حضرت امیر حمزہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب چچا، پیارے چچا، اور اتنے رشتے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو حضرت امیر حمزہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے 7ویں آسمان پر حضرت حمزہ کا نام جو ہے اسد اللہ و اسد رسول ہی، یعنی حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شیر ہے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرنے کی، ہر نسبت کے ساتھ محبت رکھنے کی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ، رسول پیدا فرمائے۔